بسم اللہ الرحمن الرحیم کورس ممبرز، یہ مائنڈ فریش رکھنے کی جو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں، ہاؤ ٹو کیپ مائنڈ فریش یا ہاؤ ٹو اسٹاپ اوور تھنکنگ، یہ اس سلسلے کی تیسری ویڈیو میں آپ کو وائس اوور ویڈیو دے رہا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے کچھ کویسچنز کیوریز جو پہلے گروپ میں میں نے رپلائی کیا ہے، انہی کو میں یہاں کمبائن کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے آپ کو اس کی تھیوری سمجھائی کہ ہمارا ذہن اوور تھنکنگ کیوں کرتا ہے اور اوور تھنکنگ سے اور کون کون سے مسائل ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو ایکسرسائز کرنے کا طریقہ بتایا اور موبائل فون کی ایگزامپل دی، ڈپارٹمنٹلائزیشن کی فلاسفی بتائی، ایکسرسائز کا طریقہ بتایا کہ آپ اس طریقے سے ایکسرسائز کریں دن کے کئی اوقات میں، تو آپ کا ذہن فریش رہنا سیکھ جائے گا۔ پھر ظاہر ہے جب فرسٹ ٹائم ہم ایک نیا کام کرتے ہیں، مائنڈ ایکسرسائز دیٹ ٹو، تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے ہمیں، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو اس کی مشکل پیش آئی۔ پھر آپ کو میں نے اس کو ایک گائیڈڈ آڈیو میں نے آپ کو دی، گائیڈڈ آڈیو کہ یعنی آپ اس کو آپ ہیڈ ایئر فون لگائیں، کانوں میں سنیں اور اس کو ایکسرسائز کو کرتے چلے جائیں، تصور کریں، محسوس کریں، آپ کی ایکسرسائز ہوتی چلی جائے گی۔ وہ ایکسرسائز جو ہے نا گائیڈڈ آڈیو، وہ میں نے آپ کو آئیڈیا لینے کے لیے دی ہے۔ آپ نے ہمیشہ یہ ایکسرسائز اس گائیڈڈ آڈیو کو سن کر نہیں کرنی، کبھی اس آڈیو کو سن کر لی، کبھی خود سے کر لی، مشکل آئے تو پھر کبھی سن کے کر لی، کبھی خود سے کر لی۔ ٹارگٹ یہ اچیو کرنا ہے کہ آپ کو اس گائیڈڈ آڈیو کی ضرورت نہ پڑے اور آپ خود سے اپنے مائنڈ کو یہ ٹرین کر لیں کہ آپ ایکسرسائز خود سے کر سکیں۔ یہ جب آپ اپنے مائنڈ کو ٹرین کر پائیں گے اور اپنے ول پاور سے ایک چیز کر پائیں گے، تب ہمیں اس ایکسرسائز کا مقصد حاصل ہوگا۔ ہماری یہ جو ایکسرسائز ہے، یہ ہماری سب سے اہم ایکسرسائز ہے۔ آگے جتنی بھی ہم نے مائنڈ ٹیکنیکس اپلائی کرنی ہے، مائنڈ ایکسرسائزز کرنی ہیں، NLP کرنا ہے، ہپنوسس کرنا ہے، مائنڈ پروگرامنگ کرنی ہے، یہ سب کچھ مائنڈ ریلیکسیشن ہوگی تو حاصل ہوگا۔ اگر ہم نے مائنڈ کو ریلیکس کرنا سیکھ لیا تو آپ سمجھیں کہ زندگی ہماری آسان ہو جائے گی اور آگے کا کورس ہمارے لیے بہت بہت زیادہ فروٹفل ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنا نہیں سیکھا، اپنے مائنڈ کو ٹرین نہیں کیا ریلیکس ہونے پہ اور ریلیکس رہنے پہ، تو ہمیں باقی کورس سے بھی بھرپور فائدہ نہیں ملے گا اور ہماری زندگی بھی آسان نہیں ہوگی۔ تو یہ سب سے اہم ایکسرسائز ہے۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ نئی چیز ہے، آپ نے اس کو وقت دینا ہے، کوشش کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے اور اس کو کرتے چلے جانا ہے، مجھ سے گائیڈنس لیتے چلے جانا ہے۔ میں آپ کو سوالوں کا جواب دیتا رہوں گا، آپ کو انڈیویجولی بھی آپ کو گائیڈ کرتا چلا جاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے ایکسرسائز کرنی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایکسرسائز کرے گا ہی نہیں، فیڈ بیک ہی نہیں دے گا، مجھ سے پوچھے گا ہی نہیں، تو وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اپنے فائدے کے لیے سب سے اہم ایکسرسائز ہے، یہ آپ نے خود کرنی ہے۔ ایک جنرل کوشچن ہے کہ وہ جو تصور اور محسوس کرنا ہے وہ ہم نہیں کر پاتے۔ پہلی تو بات یہ کہ جو گائیڈڈ آڈیو میں یا پہلی مشق میں جو میں نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے تصور اور محسوس کریں کہ فائلز کلوز ہو رہی ہیں یا لائٹس آف ہو رہی ہیں، ڈپارٹمنٹس بند ہو رہے ہیں، جس طریقے سے میں نے بتایا لائٹس کا تصور کرنا وغیرہ، اگر آپ کے ذہن میں خود سے کوئی تصور بنتا ہے تو بنا لیں، آپ پابندی نہیں ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے۔ آپ جو بھی تصور کریں گے نا، تصور تو آپ یہی کریں گے نا کہ وہ چیزیں کلوز ہو رہی ہیں، ایکسرسائز کا مقصد حل ہو جائے گا۔ تو اس چیز کی فکر نہیں کرنی کہ جو میں نے بتایا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارا ذہن جو ہے نا، یہ ہمیشہ تصویری شکل میں سوچتا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارا ذہن الفاظ کی شکل میں نہیں سوچتا، ڈیجیٹلی نہیں سوچتا، تصویر کی شکل میں سوچتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، آپ جب بھی کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ کے بیک گراؤنڈ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی تصویر چل رہی ہوتی ہے، آپ اس کے اوپر سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ذہن کی فلسفی ہے سوچنے کی۔ دوسری بات، ایک چھوٹی سی آپ سوچنے کی مشق کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی امیجنیشن میں تو کچھ بھی سوچ سکتے ہیں نا۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ جہاز بن کے اڑ رہے ہیں، آپ پہاڑوں کے اوپر اڑ رہے ہیں، آپ بادشاہ بن کے تخت پہ بیٹھے ہیں۔ اپنی سوچ میں آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، آپ پرندے بن گئے، آپ درخت بن گئے، آپ ہوا بن گئے۔ تو اس اپنی امیجنیشن پاور سے وہ چیز سوچنی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو جو چیز میں نے سوچنے کو بتائی ہے اس کے علاوہ کچھ اور سوچنے سے اچھی ایکسرسائز ہوتی ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ امپورٹنس کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز کس کو دینی ہے؟ وقت دینی ہے زیادہ، کہ وہ جتنی چیزیں کھلی ہوئی ہیں وہ بند ہو رہی ہیں۔ آپ چاہے ان کو شعائیں دیکھ لیں، شعائیں بند ہو رہی ہیں، ریز دیکھ لیں بند ہو رہی ہیں، دروازے، کھڑکیاں، فائلز، کمپیوٹر فائلز، موبائل فائلز، کچھ کسی طریقے سے دیکھ لیں کہ وہ چیزیں بند ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی تصویر نہیں بھی بنتی نا آپ کے ذہن میں، تو بھی آپ اپنے ذہن کو یہ بتائیں کہ میرے ذہن کی چیزیں بند ہو رہی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ مجھے وہ نظر نہیں آ رہی،
تصویری شکل میں، لیکن میرے ذہن کی سوچیں بند ہو رہی ہیں، فائلز بند ہو رہی ہیں، ایکسٹرا دروازے، ایکسٹرا سوچیں، ایکسٹرا مسئلے بند ہو رہے ہیں، اور میرا ذہن پرسکون ہوتا جا رہا ہے، اس کی اسپیس کیپیسٹی، اس کی ریم زیادہ ہوتی جا رہی ہے، وہ ریلیکس ہوتا جا رہا ہے، خوش ہوتا جا رہا ہے، ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے بھی آپ کی مشق ہو جائے گی۔ پھر اس کے علاوہ ایک کامن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری کنسنٹریشن یا فوکس جو ہے وہ نہیں بن رہی ایکسرسائز کے لیے۔ ایکسرسائز جو کنسنٹریشن ہے نا یا فوکس ہے نا، اس کا یاد رکھیں، کنسنٹریشن یا فوکس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، یہ ول پاور سے اور پریکٹس سے آہستہ آہستہ انکریز ہوتی ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک بچہ، یا آپ اپنی مثال لے لیں، آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں، امتحان ہے، پڑھنے بیٹھتے ہیں، اور جیسے ہی بیٹھتے ہیں خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اپنے خیال جھٹکیں، اپنے ارادے کو کہیں، اپنے ذہن کو کہیں کہ جی میں نے نہیں سوچنا، میں نے ایگزام کی تیاری کرنی ہے فوکس ہو کے، اور آپ اپنے ذہن کو دوبارہ لگا دیتے ہیں سوچ کے اوپر۔ اب پہلے اگر خیال آپ کے پاس 10 سیکنڈ بعد آیا تھا، تو اب آپ کو 1 منٹ بعد خیال آئے گا۔ اسی طرح سے اپنی ول پاور سے، ارادے سے اپنے آپ کو یاد دہانی کرا کے فوکس کریں، تو ایک دن آپ کو خیالات میں تھوڑی سی بہتری آئے گی، اگلے دن آپ کو تھوڑا زیادہ دیر بغیر خیالات آئے گزریں گے، اس سے اگلے دن تھوڑے سے اور زیادہ ٹائم گزر جائے گا خیالات کے بغیر۔ تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ خیالات امپروو ہوتے ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، ہم اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بہت اچھا کرے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں خیالات آ جاتے ہیں، اگر ہم ارادہ کریں اور خیالات کو نہ سوچنے کا، توجہ سے پڑھنے کا، تو پہلے دن کوشش کریں تو جلدی خیالات آتے ہیں، اگلی نماز میں کوشش کریں تھوڑے سے اور سیکنڈ گزر جاتے ہیں، اگلی دفعہ کوشش کریں اور گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح کوشش کرتے کرتے ایک رکعت ہم خیالات کے بغیر پڑھ لیتے ہیں، پھر 2، پھر 3، پھر 4۔ کنسنٹریشن، فوکس اسی طرح 2 چیزوں سے آتا ہے، ایک ول پاور اور ارادے سے، دوسرا پریکٹس کرنے سے۔ تو یہ 2 چیزیں آپ کریں گے تو کنسنٹریشن اور فوکس امپروو ہوگا، اس کے علاوہ فوکس اور امپروو کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ کافی آگے چل کے کورس میں آپ کو ہپنوسس کے ذریعے بھی کنسنٹریشن اور فوکس انکریز کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، لیکن وہ اسٹیپ 2 ہے۔ اسٹیپ 1 ول پاور اور پریکٹس ہے، یہ اس سٹیج پہ آپ نے یہی کام کرنا ہے، اسی طریقے سے اپنی فوکس اور امپروو کرنا ہے، اور سوچ خیال کیا تصور ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو آپ لوگوں نے اپنی مشق کرتے چلے جانا ہے۔ 2 امپورٹنٹ پوائنٹس یاد رکھیں، فوکس آہستہ آہستہ بنے گا، پریکٹس کریں گے تو بنے گا، دن میں 4-5 دفعہ پریکٹس کرنی ہے آپ نے۔ نمبر 2، تصور جو بنتا ہے بنے، نہیں بنتا تو بھی اپنے آپ کو بتائیں فائلز بند ہو رہی ہیں۔ نمبر 3 کہ آپ نے، اگر آپ کی ایکسرسائز اچھی نہیں ہو رہی، خیالات آ رہے ہیں، تو اس کی ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے کہ ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ریلیکس نہیں کیا آپ نے۔ اب ایکسرسائز کرنے سے پہلے، ایکسرسائز آپ نے کسی اپنے دن کے بزی وقت میں نہیں کرنی کہ آپ بہت بزی ہیں، اچھا آپ کہتے ہیں اچھا میں 2 منٹ میں ایکسرسائز کر لوں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب آپ تھوڑی دیر کے لیے وقت نکالیں گے، ریلیکس ہوں گے، اپنی باڈی کو پہلے تو ارادہ کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے میں ایکسرسائز کرنے لگا ہوں، اور میں نے اپنی یہاں کی چیزیں پیچھے کاموں چھوڑ رہا ہوں، میں ایکسرسائز کرنے لگا ہوں انوالو ہو کے۔ پھر آپ نے بیٹھنا ہے، پوزیشن لینی ہے، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑنا ہے، اپنے ذہن کو، اعصاب کو ڈھیلا چھوڑیں، تھوڑی دیر کے لیے سکوت کریں، ذہن کو خیالات سے خالی کریں، تھوڑا سا جسم آپ کا ریلیکس ہوگا، ایزی ہوگا، تھوڑا سا ذہن ایزی ہوگا، سوچوں سے خالی ہوگا، ٹیمپریچر آپ کو تھوڑا کول ڈاؤن ہوگا، ہلکی سی آپ کو آرام کی فیلنگ آئے گی۔ اس کے بعد آپ آنکھیں بند کریں، ریلیکس کریں، تھوڑا سا سکوت کریں، پھر ایکسرسائز سٹارٹ کریں۔ یہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ کے تمام سوالوں اور آپ کے تمام مسائل کا حل اس کے اندر ہے۔ آپ کے تمام کوشچن اس کے گرد گھومتے ہیں، آپ کے تمام جو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ انہی وجہ سے ہیں۔ یہ چیزیں کریں اور یہ ایکسرسائز آپ کی بہت زبردست ہوگی۔ اچھا، اب ہم یہ 2-3 دن میں آپ کو اور دے رہا ہوں ایکسرسائز پریکٹس کرنے کو، کیونکہ یہ سب سے اہم ایکسرسائز ہے۔ اس کے بعد میں اب آپ کو نیکسٹ ایکسرسائز پہ لے کے جاؤں گا آفٹر 2 days، لیکن یہ والی ایکسرسائز آپ نے اپنی زندگی میں پھر بھی شامل رکھنی ہے، ایٹ لیسٹ 1 month اس کو آپ نے کرتے رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑنا ہے، اور اگر آپ ساری زندگی کریں تو اس سے تو بہتر بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو دس از اے گائیڈ لائن کہ 2 دن بعد نیا لیکچر آئے گا، لیکن یہ ایکسرسائز آپ نے زندگی میں شامل رکھنی ہے، اس کورس کے دوران بھی شامل رکھنی ہے،